جی جی، یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جس دن نامہ اعمال جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی خوشی کے مارے جو ہے وہ پڑھائے گا کہ دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو اس نامہ اعمال کے بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کل قیامت والے دن آدمی جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اس کے اندر حج دیکھے گا، بہت سے اس نے حج کیے ہوئے ہیں، بہت سے اس نے روزے رکھے ہوئے ہیں، بہت سے اس نے خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے اس نے عبادات کی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب لکھا ہوا نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ، یہ تو اتنی چیزیں نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی، تو یہ پھر کس طرح؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کر یہ فرمائیں گے کہ آپ نے کسی آدمی کو جو ہے وہ نیک کام کے اوپر لگایا تھا، اور اس آدمی نے جو ہے پھر ایک جماعت کو جو ہے وہ نیک کام کروایا، اور اس جماعت نے پھر آگے کسی اور کو کیا نام ہے نیک کام کروایا۔ تو اسی طرح جب انہوں نے آپ نے اگر کسی ایک آدمی کو حج کے لیے تیار کیا، حج کے لیے بھیجا، یا آپ نے کسی کسی کو جو ہے ترغیب دی تھی حج کی، اور اس کے بعد وہ حج کے لیے چلا گیا اور اس نے حج کیا، اس نے جو ہے آگے کسی کو ترغیب دی، اس نے حج کیا، اور اس طرح کرتے 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 قیامت تک جب تک وہ حج کرتا رہے گا، ترغیب چونکہ پہلے آپ نے دی تھی تو آپ کا نامہ اعمال کے اندر جس طرح اس حاجی کو ثواب ملتا رہے گا، اس طرح تیرے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب ملتا گیا۔ تو یہ اس وجہ سے، تو اسی طرح خیرات کا بھی یہ، زکوٰۃ کا بھی ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم خود جو ہے دین کے اوپر پورا نہیں چل سکتے، دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو ہم کم از کم اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے جو غرباء ہیں، کم از کم ہم کسی کے بچے کو جو ہے مدرسے کے اندر داخل کر لیں، اور مدرسے کے اندر ہم جب داخل کریں گے تو وہ پڑھے گا، علم دین حاصل کرے گا، جب وہ علم دین حاصل کر کے آگے کسی کو پڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھانے اور اس کے علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات عطا فرما دیں گے۔ اور جس طرح آگے لوگ پڑھتے جائیں گے، علم حاصل کرتے جائیں گے، اور اسی کا جو نامہ اعمال ان کو جس طرح ثواب ملے گا، اسی طرح جس آدمی نے اس کو مدرسے کے اندر داخل کیا تھا تو اس کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے وہ مسجد بناتا ہے تو اس کے مسجد بنانے کے اندر قیامت والے دن تک جتنے آدمی بھی نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل السبيلا، جو آدمی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اندھا رہا تو فهو في الاخرة اعمى، تو پس وہ دوسرے جہان کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی وہ اندھا ہوگا، واضل سبیلا، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر، یعنی جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات دکھانے کے باوجود، بار بار دعوت دینے کے باوجود بھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دی، تو تمام اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر وہ اس دنیا کے اندر بھی ایمان نہیں لایا، وہ ان کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی ایمان نہیں لایا، تو وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹکا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، اور وہ جو ہے آپ کو ہٹانا چاہتے تھے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے، یعنی وہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے، لیفتنونک، وہ آپ کو ہٹانا چاہتے تھے، ان الذی کا مطلب ہوتا ہے ان الذی، اس چیز سے، اوحینا، جو ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ جو ہے افطرا باندھے ہمارے اوپر اس وحی کے علاوہ، یعنی تاکہ آپ جو ہے وہ جھوٹ بولیں اس وحی کے علاوہ، یعنی جو وحی
ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، یا آپ کو ہم نے کہا کہ یہ بات آپ ہماری آگے ان کو پہنچائیں۔ تو یہ کافر جو لوگ تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ کو اس وحی والے راستے، یعنی جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی تھی، وہ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتے تھے، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اپنا دوست بھی بنانا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھیں یا افطرا باندھیں۔ وہ اذن، تب تو لتخذو کا، وہ آپ کو بنا لیتے خلیلاً، دوست، یعنی جب آپ ایسا کر لیتے تو وہ آپ کو پھر اپنا دوست بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھ چکے ہوتے، یعنی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تب جو ہے لَقَدْ كِدتَّ، آپ جھک جاتے تو لگ جاتے، تَرْكَنُ جھکنے والے، یعنی تب تو آپ جھک جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلاً تھوڑا سا، یعنی جب ہم نے، اللہ تعالیٰ یہ سب بتنا کا کیا مطلب ہے، یعنی ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے، اور ہم نے ہی آپ کو گناہوں سے بچایا رکھا ہے اور ثابت قدم رکھا ہے۔ اگر ہم نے آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا، تو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو تب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر سارا یہ واقعہ موجود ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کو آدھی دولت دے دیں گے، آپ جو ہے یہ جو دعوت ہمیں دیتے ہو وہ چھوڑ دو، یا ہم آپ کو مکے کی خوبصورت لڑکیوں میں سے جس لڑکی کے اوپر آپ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیں گے، آپ جو ہے وہ دعوت دینے سے اور اللہ کا پیغام جو پہنچا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تب اس وقت حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں، تب بھی میں جو دعوت والا کام ہے، جو حق بات ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ میں پہنچاتا رہوں گا، وہ جو ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس وقت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا جا، جو تیرا دل چاہتا ہے تو کر۔ تو چونکہ ابو طالب جو ہے وہ ایک سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، لیکن ان کی پوری سپورٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اگر جو ہے آپ ان کی بات مان لیتے، یا ان کے خیالات جو وہ آپ کو پیشکشیں کر رہے تھے ان کی باتوں میں آ جاتے، تب لَأَذَقْنَاكَ، ہم آپ کو چکھاتے، ضِعْفَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، وضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، ثم پھر لا تجد لك علینا نصیرا، بس پھر جو ہے آپ نہ پاتے، یا پھر جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کوئی مددگار جو ہے وہ نہ پاتے، یعنی پھر آپ کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا آپ جو ہے پھر کوئی مدد نہ کرتا علینا، ہمارے مقابلے میں یا ہمارے خلاف۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، اس کا پہلے تو آپ شان نزول سن لیں۔ یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا یہ واقعہ ہے کہ یہود مدینہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو القاسم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں، کیونکہ ملک شام ہی محشر کی زمین ہے اور وہی انبیاء کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے کلام کا کچھ اثر ہوا، اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ کا قصد یہ تھا کہ ملک شام کو اپنا مستقر بنائیں، یعنی ملک شام کے اندر جو ہے وہ ٹھہریں۔ تو اس واقعے کے اوپر جو ہے یہ والی آیت نازل ہوئی۔
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور اس میں کفار مکہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر خود بھی مکہ میں دیر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسی واقعے کا جو ہے اسی آیت کا مصداق بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر تحت یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو 1.5 سال کے بعد جو ہے کفار جو ہے وہ کبھی بھی مکہ کے اندر چین سے نہیں بیٹھے، چونکہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اس کے بعد یہ غزوات شروع ہو گئے، تو وہ کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور کیا نام ہے فتح مکہ ہو گیا، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر وہ آپ کو اکھاڑیں، اکھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو کیا نام ہے گھبرا دیں، یعنی آپ گھبرا گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ گھبرا جائیں، یا آپ جو ہے وہ اکھاڑ لیں من الارض، زمین سے، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ اس زمین سے آپ کو نکالیں۔ وَإِذًا، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اصول اور دستور ہے، جب کوئی قوم اپنے وقت کی نبی کو جو ہے اس زمین سے اکھاڑ دیتی ہے، مطلب نکال دیتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قوم بھی اس بستی کے اندر یہ وہ چین اور سکون سے نہیں بیٹھتی۔ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ لیخرجوک منہا، تاکہ وہ آپ کو اس سرزمین سے نکالیں۔ وَإِذًا، تب لا یلبسون خلافک، لا یلبسون خلافک، وہ تیرے پیچھے یعنی آپ کے جانے کے بعد وہ نہیں ٹھہریں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑی دیر ہی وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ٹھہریں گے، زیادہ دیر جو ہے وہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے سنت، دستور ہے، طریقہ ہے، من قد ارسلنا قبل کا، جو ہم بھیجا ہے ہم نے آپ سے پہلے، من رسولنا، رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ جو ہے ہمارے طریقے کے اندر یا ہمارے دستور کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیات کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ملک سے یا اس سرزمین مکہ سے نکال دیں، اگر آپ کو یہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی سن لیں کہ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بھی زیادہ دیر اس کے اندر نہیں رہیں گے، بلکہ تھوڑی سی جو وقت ہے وہ اس زمین کے اندر رہ سکیں گے، چونکہ یہ ہمارا دستور اور ہمارا اصول ہے کہ جس نبی کو اس کی قوم نے اس کے وطن سے نکالا ہے، تو ہم نے اس قوم کو جو ہے اسی زمین کے اندر آباد نہیں کیا، پھر ہم نے بھی اس قوم کو جو ہے وہ غرق اور تباہ و برباد کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بس یہاں تک پڑھیں گے۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے ہمارا جمعرات کا دن ہے، تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ جمعرات جمعہ 2 دن جو ہے انشاءاللہ ہماری حدیث کا سبق ہوگا، ریاض الصالحین کا، تو وہ میں نے آپ حضرات کو گروپ کے اندر